بند گئی تیری ہوا، ساوا میں خاک اڑنے لگی، بڑھ چلی تیری ضیا، آتش پہ پانی پھر گیا۔ سبحان اللہ، ہوا بند گئی یہ محاورہ ہے، یعنی روب و جلال چھا گیا۔ ساوا یہ ایک دریا کا نام ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، جہاں اسلام سے پہلے پوجا کی جاتی تھی اس دریا کی۔ خاک اڑنے لگی یعنی خشک ہو کر جہاں ریت اڑنے لگے، یعنی دریا خشک ہو گیا اور اب اس پہ غبار اڑنے لگا، بالکل پانی نام کی چیز نہ رہی۔ آتش پہ پانی پھرنا، یہاں آگ کا بجھ جانا، اس کی رونق ختم ہو جانا، محاورے کے طور پر یہ بربادی کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آتش پہ پانی پھر گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا خوبصورت میرے آقا کی ولادت کے وقت یاد رکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت جو کمالات کا ظہور ہوا، پیارے آقا کے نور نبوت کی ابھی ظاہری ہونے کی باری ہے تو پوری دنیا میں گویا ایک ایسا عظیم انقلاب آنے لگا، ہم نے کلاموں میں سنا نا۔ بہرحال میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور شعر میں بہت خوبصورت بات مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری انہی باتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کی آمد کے وقت کیا کیا ہوا۔ فرماتے ہیں نا، 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش، یہ کفر و شرک کی آتش بجھانے آئے ہیں۔ یہ کون سی آتش کی بات ہو رہی ہے، کون سی آگ کی بات ہو رہی ہے؟ یاد رہے کہ پہلے ایران میں صدیوں سے ایک ایسا آتش کدا تھا، لوگ اس میں آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ صدیوں سے 1000 سال سے روشن تھا، اسے بجھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ مگر نبی پاک کی جب جلوہ گری ہوئی، میرے آقا کی ولادت 12 ربیع النور کو ہوتی ہے، وہ دودھ آگ تھی، وہ 1000 سال سے روشن آگ، وہ بجھ گئی، دریائے ساوا خشک ہو گیا، کیسر و کسرا کے محلات پر زلزلہ آ گیا۔ گویا بتایا جا رہا ہے آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ خوبصورت واقعات کی طرف ہمارے امام بھی بڑے پیارے انداز میں قلم اٹھاتے ہیں، لکھتے ہیں، بند گئی تیری ہوا، ساوا میں خاک اڑنے لگی، بڑھ چلی تیری ضیا، آتش پہ پانی پھر گیا۔ بند گئی تیری ہوا، ساوا میں خاک اڑنے لگی، بند گئی تیری ہوا، ساوا میں خاک اڑنے لگی، بند گئی تیری ہوا، ساوا میں خاک اڑنے لگی، بڑھ چلی تیری ضیا، آتش پہ پانی پھر گیا، بڑھ چلی تیری ضیا، آتش پہ پانی پھر گیا۔